بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جہانگیر خان ترین صاحب لندن گئے بڑے ارمانوں کے ساتھ کہ جی وہاں پر جا کر ملاقات بھی ہوگی۔ جیو نے بھی یہ خبر دی ہے کہ جی وہاں پر ذرائع سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ جی نون لیگ کے رہنما سے ملاقات ہونی ہے، یعنی نواز شریف سے ملاقات ہونی ہے۔ نواز شریف سے اس بارے میں پوچھا گیا تو سوال ہی گول کر گئے۔ اب ایک طرف ترین صاحب لندن گئے ہیں اور لگتا یہ ہے کہ پیچھے سے پارٹی ہی فارغ ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو لیگل نوٹس چلا گیا ہے، نئی جماعت ابھی پوری طرح بنی بھی نہیں تھی استحکام پاکستان کہ وہ عدم استحکام کا شکار ہو چکی ہے۔ اس حد تک عدم استحکام کا شکار ہو گئی ہے کہ لیگل نوٹس بھجوا دیا گیا ہے۔ اب اس لیگل نوٹس میں ہے کیا، اور اس میں بڑی دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ اس میں کہا گیا ہے کہ جی آپ اپنی ذات کو دیکھیں آپ لوگ اور اس حوالے سے بات کریں۔ اب یہ چکر کیا ہے، ہوا کیا ہے ان کے ساتھ کہ یہ تو بڑے بڑے لوگ تھے اور بڑے مالدار لوگ، بڑے طاقتور لوگ، الیکٹیبلز، اور کہا جا رہا ہے جی 100 لوگ چلے گئے ہیں۔ وہ 100 کے 100 کا بنے گا کیا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ حتیٰ کہ ایک اور خبر یہ ہے کہ اہم آدمی تحریک انصاف کے ایک بہت ہی اہم آدمی جو حال ہی میں چھوڑ کر گئے استحکام پاکستان پارٹی میں، تو ان کے حوالے سے ایک سینئر صحافی نے یہ بات کی ہے کہ جناب ان سے جب بات ہوئی تو وہ کہتے کہ جی کیا بن رہا ہے آپ کا پارٹی میں؟ تو انہوں نے کہا یار پارٹی کیا ہے، یہ کوئی پارٹی ہے، چھوڑو پرے، یہ کوئی پارٹی نہیں ہے، میں بس انتظار کر رہا ہوں کہ نام میرا ذرا کلیئر ہو جائے، نہیں ECL وغیرہ جو بھی ہے باہر جانے کا معاملہ بن جائے تو میں تو باہر جا رہا ہوں۔ یہ خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ وہ بما اہل و عیال ہی شاید باہر چلے جائیں۔ تو اس پارٹی کا کیا بنے گا؟ لیگل نوٹس کی تفصیل میرے پاس موجود ہے، اس کی کاپی میرے پاس ہے، وہ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ دوسرا میں نے آپ کو یہ خبر دے دی کہ جی اہم شخصیت، ویسے تو ابھی تک جو تحریک انصاف کے لوگ گئے ہیں وہ تو عہدے لینے سے ہی بھاگ رہے ہیں، یہ تو حال ہے، یہ آپ نوٹ کیجئے۔ ترین صاحب کے حوالے سے میاں نواز شریف بھی جواب نہیں دے رہے ملاقات کا، جبکہ اس پارٹی کو بنانے کا مقصد اگر چودھری سرور کو دیکھیں، سابق گورنر پنجاب کو، وہ کہتے ہیں کہ یہ لندن کی خواہشات پر، ان کی خواہشات پر بنی ہے یہ پارٹی، استحکام پاکستان پارٹی جو ہے، یہ وہ جو لندن پلان جس کو کہتے ہیں یا جو بھی کہہ لیں، چودھری سرور صاحب کہہ رہے ہیں جی وہاں سے بنی ہے۔ اور اس کا صرف اور صرف ایک مقصد نظر آتا ہے اور وہ ہے تحریک انصاف کو توڑنا، اس کو کمزور کرنا، کہ وہ کسی طرح سے الیکشن میں وہ جو 2/3 اکثریت کی بات ہوتی ہے وہ تو چھوڑ ہی دیں، اس پوزیشن میں بھی نہ آ سکے کہ سمپل میجورٹی بھی ہو سکے، تو اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور ابھی بھی ان کی سیاست یہ نظر آ رہی ہے کہ ہم نے کچھ فیصلے نہیں کرنا کہ ہم نے کس طرف جانا ہے۔ نون لیگ کے حق میں بیان ضرور دیے جا رہے ہیں، عطا تارڑ صاحب بڑی بات کر رہے ہیں، ان سے بھی سوال ہوا کہ جی وہ چینی چور کے بارے میں بتائیں، ان کی پارٹی کا آپ کیا کہیں گے؟ کہتے چینی چور تو عمران خان ہے، چینی چور تو عمران خان ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں، اچھا کاروبار ان کا تھا۔ چلیے خیر، اب آپ یہ دیکھیں کہ ابھی تک وہ ضرور کہہ رہے ہیں، نون لیگ والے کہہ رہے ہیں ہماری طرف آئیں گے، کہیں میاں جاوید لطیف کہتے ہیں کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی، وہ میاں نواز شریف والی بات کرتے ہیں۔ یہاں پر جو اور لوگ ہیں وہ شاید کہہ رہے ہیں نون لیگ کو جی ان کو اپنے ساتھ رکھیں، پیپلز پارٹی الگ ناراض ہے، وہ سمجھتی ہے کہ ان کو ہماری طرف آنا چاہیے، یہ لوگ ویسے ہی ہماری طرف آنے چاہیے تھے، الگ پارٹی ہی نہیں بننی چاہیے تھی، کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب نے آگے بننا ہے جی وزیر اعظم۔ اب اصل کہانی یہ ہے کہ یہ جو اس وقت جماعت ہے یہ چاہ نہیں رہی، استحکام پاکستان پارٹی نہیں چاہ رہی کہ وہ کوئی اپنی کلیئر ڈائریکشن بتائے۔ ان کے لوگ کابینہ کا حصہ بھی ہیں اور جن میں نعمان لنگڑیال ہیں، ان سے ہماری بات بھی بول نیوز پہ اب پتہ چلا پروگرام میں، انہوں نے کہا جی جب پارٹی کہے گی تب میں چھوڑوں گا۔ ابھی تک وہ معاون خصوصی ہیں شہباز شریف کے وزیر اعظم کے، یعنی ایک پارٹی الگ، وہ کیا تشخص ہوگا اس کا۔ اور اون چودھری وہ یہاں بھی پتہ نہیں کتنے عہدے پارٹی میں ہیں اور وہ بھی کابینہ کا حصہ ہیں، اس کابینہ کا حصہ جس کی اب ڈیٹیل بھی آ گئی ہے کہ جناب کتنے کروڑ روپیہ انہوں نے، کروڑ روپیہ جناب 92 ممالک کے دورے کر کے ان کے وزراء نے اڑا دیا ہے، 92 ممالک کے دورے کر دیے ایک سال کے اندر، کمال کر دیا انہوں نے، یہ تو ریکارڈ بنا دیا۔ خیر، تو وہ کابینہ میں بھی ہیں تو وہ اپنی کوئی ابھی تک پہچان بنا بھی نہیں پا رہے اور بنانا بھی نہیں چاہتے، کیونکہ وہ ان کی اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے کہ ہم کچھ سیٹیں نکال دیں چند ایک، اور اس کے بعد ہم دیکھیں جو حکومت میں جا رہا ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو چاہے نون لیگ ہو، جو بھی جس طرف ہوگا، یعنی پنجاب میں نون لیگ کے ساتھ چلے جائیں گے، وفاق میں پیپلز پارٹی کے ساتھ چلے جائیں گے، جو ماحول بنوانے کی کوشش ہو رہی ہے جو بھی، تو ہم تو بات کریں نا کہ جو ڈیزائن بنتا ہے، جو پلان بنتا ہے، تو وہ تو آگے تو اب کیا کہا جا سکتا ہے، یہ تو انسان کی خواہشات ہیں، آگے تو سب چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، کس طرح ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، لیکن جو موجودہ پلان چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب میں نون لیگ کے ساتھ بن جائیں گے، ادھر وفاق میں جناب پرائم منسٹر بلاول ہوگا، ادھر چلے جائیں گے، یہ بھی یہ مخمصے کا شکار ہے کہ اس وقت دیکھیں گے۔ اب ہوا یہ ہے کہ جی خیبر پختونخوا میں ان کو بڑی ناکامی ہوئی ہے، وہاں کوئی بھی بڑی مچھلی ان کے ہاتھ نہیں آئی۔ اب خود
جہانگیر ترین اور علیم خان میدان میں اترے، انہوں نے خود رابطے کیے وہاں پر عام شخصیات سے، اور وہ عام شخصیات بتا رہی ہیں جی بالکل ہم سے براہ راست بھی ہمارے رشتہ داروں کے تھرو اور جو ہمارے بیچ میں لوگ ہیں دیگر کچھ دوست احباب وغیرہ وغیرہ ان کے تھرو بھی رابطے کر رہے ہیں، لیکن ہم نہیں جانے کو تیار، اس کا کچھ نہیں بننا۔ یہ تو جناب اس پارٹی کا حال ہے۔ تو ترین صاحب بس لندن گئے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی ملاقات کب ہو پاتی ہے میاں نواز شریف سے، نہیں ہو پاتی، اس میں کیا بنتا ہے کیا نہیں بنتا۔ اب آ جائیے جناب پہلی چیز لیگل نوٹس کے حوالے سے۔ یہ لیگل نوٹس ان کو گیا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ استحکام پاکستان تحریک تو پہلے سے الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہے، اب اس جماعت نے استحکام پاکستان تحریک کی جماعت نے ان کو لیگل نوٹس بھیج دیا ہے اور براہ راست جہانگیر ترین اور علیم خان کو بھیجا ہے کہ جی آپ کس طرح سے ہمارا نام چوری کر رہے ہیں، آپ چوری کر ہی نہیں سکتے، یہ تو الیکشن ایکٹ کی خلاف ورزی ہے، اور الیکشن ایکٹ 2017 کی کھلی خلاف ورزی آپ نے کی ہے۔ لیگل نوٹس جو بھجوایا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے جہانگیر ترین اور علیم خان کو 7 دن کا وقت دیتے ہیں کہ وہ 7 دنوں میں اپنی پارٹی کا کوئی اور نام تجویز کریں جو ان کے ذاتی نظریے سے مطابقت رکھتا ہو۔ یہ عجیب بات ہے، وہ کہہ رہے جی جو یہ استحکام پاکستان تحریک ہے یہ ایک پارٹی نہیں بلکہ ایک نظریہ ہے جس کا بنیادی نعرہ مستحکم پاکستان ہے، آپ اپنے ذاتی نظریے کے مطابقت رکھتے ہوئے، یعنی ایک ٹونٹ ہی ہے کہ آپ کی ذاتی نظریہ کیا ہے آپ اس کو دیکھیں، ہماری طرف نہ دیکھیں، ہمارا نام آپ نے چوری کر لیا۔ اب استحکام پاکستان پارٹی کے پیٹرن چیف جہانگیر ترین اور علیم خان کو استحکام پاکستان تحریک کے صدر احمد کلیم کی جانب سے پارٹی کا نام چوری کرنے پر قانونی نوٹس بھجوایا گیا ہے۔ اس میں اب باقاعدہ وکیل صاحب کے تھرو چکے بھجوایا گیا ہے، اس کی پوری تفصیل ہے۔ یہ ہے جناب جاوید سلیم شورش، لیگل ایڈوائزر استحکام پاکستان تحریک، ایڈوکیٹ اسلام آباد ہائی کورٹ، سابق ممبر اسلام آباد بار کونسل، ان کی طرف سے بھجوایا گیا ہے۔ اس میں نکات بھی اٹھائے گئے ہیں اس لیگل نوٹس میں کہ جی ہوا یہ ہے کہ ہم تو حیران ہوئے ہیں، استحکام پاکستان تحریک کی قیادت کارکنان کے لیے بڑا حیران کن امر ہے کہ آپ نے بغیر تحقیق کیسے ملتے جلتے نام کی پارٹی بنانے کا اعلان کیا جبکہ ایسا نام پہلے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں رجسٹرڈ ہے۔ نمبر 1، آپ کے اس عمل سے ہماری پارٹی استحکام پاکستان تحریک کی پہچان مجروح ہوئی۔ نمبر 2، آپ نے استحکام پاکستان تحریک کا نام ہی نہیں بلکہ مستحکم پاکستان نعرہ اور منشور بھی چرا لیا ہے جو کہ استحکام پاکستان تحریک اپنے پلیٹ فارم سے عوام الناس کے سامنے پچھلے 3 سال سے پیش کرتی آ رہی ہے، یعنی آپ نے تو سب کچھ ہی چوری کر لیا۔ تیسرا، آپ کا یہ عمل نہ صرف غیر قانونی غیر اخلاقی ہے بلکہ الیکشن ایکٹ 2017 کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ الیکشن ایکٹ میں یہ بات واضح درج ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو کوئی منفرد نام رکھنا ہوگا جس کی باقی جماعتوں سے الگ اور واضح پہچان ہو۔ 4، آپ کا کسی دوسری سیاسی جماعت کے نام کو استعمال کرنے کا عمل بنیادی حقوق کی کھلی خلاف ورزی ہے جو کہ آج کل پاکستان میں خوب ہو رہی ہے، جو کہ دانستہ طور پر اور سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ایک رجسٹرڈ سیاسی جماعت کو نعرے اور منشور سمیت ہائی جیک کرنے کے مترادف ہے تاکہ عوام الناس ووٹ کا حق استعمال کرنے کے وقت کنفیوژن کا شکار رہیں جس کا فائدہ آپ کی سیاسی جماعت اٹھا سکے۔ پاکستان میں شرح خواندگی کم ہونے کے باعث لوگوں کے ملتے جلتے ناموں کی پارٹیز کے درمیان فرق کرنا بہت مشکل ہے، لہٰذا آپ کا یہ عمل قومی سیاست اور انصاف کے اصولوں کے منافی ہے۔ 5، استحکام پاکستان تحریک ایک پارٹی ہی نہیں بلکہ ایک نظریہ ہے جس کا بنیادی نعرہ مستحکم پاکستان ہے اور اس نعرے کو استحکام پاکستان تحریک نے اپنی انتخابی مہم میں ایجنڈے کے طور پر استعمال کیا ہے، لہٰذا کسی دوسری سیاسی جماعت کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ استحکام پاکستان تحریک کا نعرہ راتوں رات چرائے اور اپنا لیبل لگا دے اور پھر عوام الناس کے سامنے پیش کرے۔ 7 دن کے اندر اندر آپ اپنی پارٹی کا نام استحکام پاکستان پارٹی واپس لیں، کوئی اور نام تجویز کریں جو کہ آپ کے ذاتی نظریے، منشور اور نعرے کا عکاس ہو، نہ کہ کسی اور سے چرایا گیا ہو، ورنہ آپ کے خلاف کرمنل اور سول کورٹ میں قانونی چارہ جوئی کا آغاز کر دیا جائے گا۔ جانب جاوید سلیم شورش، لیگل ایڈوائزر استحکام پاکستان تحریک، ایڈوکیٹ اسلام آباد ہائی کورٹ، سابق ممبر اسلام آباد بار کونسل۔ یہ اس کی اردو اور انگریزی دونوں میں جناب کاپی میڈیا کو بھی جاری کی گئی ہے اور اس میں پوری ڈیٹیل جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو سب سے زیادہ دلچسپ خبر مجھے نظر آ رہی ہے اس حوالے سے وہ ہے کہ جناب راجہ ریاض کہہ رہے ہیں جہانگیر ترین کی پارٹی میں شرکت کا فیصلہ اپوزیشن لیڈر کے عہدے سے ہٹنے کے بعد کروں گا۔ پتہ نہیں کب راجہ ریاض ہٹیں گے، کب یہ کریں گے اور کب اس طرف جائیں گے۔ اور یہ دیکھیے، یہ جناب سنو نیوز پر یہ خبر لگی ہوئی ہے، خیبر پختونخوا سے استحکام پاکستان پارٹی کی مسلسل ناکامی، ترین اور علیم خود میدان میں آ گئے، یعنی بات نہیں بنی کیونکہ اون چودھری صاحب نے ہار کھڑے کیے، ہار مان لی، تو اس کے بعد جہانگیر ترین اور علیم خان خود میدان میں اترے اور انہوں نے نام سنیے گا، ان دونوں نے عاطف خان، شوکت یوسفزئی، شاہ فرمان اور سابق وزیر اعلیٰ محمود خان سے رابطے کیے۔ دونوں رہنماؤں نے اسپیکر مشتاق غنی اور اسد قیصر سے بھی ٹیلی فونک رابطے کیے،
जहांगीर तरीन परवेज़ खटक से भी मुसलसल राब्तों में हैं। जहांगीर तरीन परवेज़ खटक से भी साबिक़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुसलसल राब्तों में है। मुलाकात करने के वाले से जहांगीर तरीन और अलीम खान का दबाव है। मज़कूरा खैबर पख्तूनख्वा के अरकान ने पार्टी छोड़कर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत से इनकार किया। अलीम खान खैबर पख्तूनख्वा के अहम अरकान के रिश्तेदारों से भी राब्ते करके कायल करने की कोशिश कर रहे हैं। अरकान खैबर पख्तूनख्वा ने सुनो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे ख़ास दोस्तों के ज़रिए भी हमें पैगाम भिजवाए जा रहे हैं कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत कर ली जाए। किसी सूरत हम अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में शमूलियत नहीं करेंगे। परवेज़ खटक का पार्टी के किसी रुकन से कोई राब्ता नहीं हुआ। परवेज़ खटक की खामोशी कोई बड़ा तूफ़ान भी ला सकती है। अब इसका इंतज़ार हो रहा है, मगर अभी तक राब्तों में और कोशिशों में कोई ज़्यादा फ़ायदा हो नहीं सका। इसके साथ जनाब अब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की अगर बात की जाए कि उन्होंने जो जवाब ही नहीं दिया, मतलब जहांगीर तरीन साहब के हवाले से सवाल होता है तो वो तो जवाब भी नहीं दे रहे और सवाल ही गोल कर गए हैं। जियो न्यूज़ पर खबर मौजूद है कि जी नवाज़ शरीफ जहांगीर तरीन से लंदन में मुमकिन मुलाकात का सवाल ही गोल कर गए। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न चीफ जहांगीर तरीन से लंदन में मुमकिन मुलाकात का सवाल गोल कर गए। नवाज़ शरीफ अपनी गाड़ी का शीशा खोलकर सवाल सुना मगर हाथ हिलाकर चले गए। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने कत्ल की साजिश से मुतल्लिक़ पीटीआई चेयरमैन इमरान खान के पास सबूत ना होने के सवाल पर कहा कि ये बात इमरान खान से पूछें, मैं इस पर क्या कह सकता हूँ। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के काम के बाद जहांगीर तरीन का ये पहला दौरा लंदन है। जहांगीर तरीन इतवार की शब लंदन पहुंचे जहाँ उन्होंने अपना मेडिकल चेकअप कराया। ज़रा का बताना है कि जहांगीर तरीन का लंदन में एक हफ्ता क़याम मुतवक्किल है और इनकी लंदन में नून लीगी क़यादत से मुलाकात का इम्कान है। वो लंदन के नवाही इलाके में अपना फार्म हाउस है उनका, जहाँ पर वो क़याम पजीर हैं। ये जनाब ताज़ा खबर है। और मुस्लिम लीग नून ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला कर लिया। अरे वाह, ये मुस्लिम नून में इलेक्शन होंगे, अंदर इलेक्शन होंगे हमेशा की तरह जनाब। कि ये खबर भी है, ये समा पर अलीम खान साहब के चैनल पर ये खबर लगी हुई है कि 16 जून को इस्लामाबाद में इलेक्शन होंगे नून लीग के अंदर और जुमे की दोपहर 2:30 बजे पार्टी सेक्रेटरीट चक शहजाद में होगा इलेक्शन। नवाज शरीफ बदस्तूर पार्टी कायद के ओहदे पर फाइज रहेंगे, कोई कहीं नहीं जा रहा। ये आसिम नसीर साहब की खबर है कि वो पार्टी कायद ही रहेंगे नवाज शरीफ साहब, चूँकि वो नाहल हैं, भगोड़े हैं, मुजरिम हैं, सज़ा याफ्ता हैं, तो मफरूर भी हैं, तो वो तो इस तरह से कोई ओहदा रख नहीं सकते। तो इलेक्शंस उन्होंने क्या लड़ने, वो बस कायद ही हैं ताहयात। ज़रा के मुताबिक पार्टी के मौजूदा सदर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो जाएंगे। बिला मुकाबला ही सब कुछ हो रहा है। जबकि एहसन इकबाल एक मरतबा फिर सेक्रेटरी जनरल के ओहदे पर कायम रहने का कभी इम्कान है। ख्वाजा साद रफ़ी और सरदार एयाज सादिक को भी पार्टी ओहदे दिए जाने का कभी इम्कान है। जबकि मरियम नवाज़ इंतखाबी अमल में बिला मुकाबला चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब सदर मुंतखब होंगी। कौन सा मुकाबला, कौन से जनाब इलेक्शन। खैर, हमजा शहबाज को भी पार्टी का सीनियर नायब सदर बनाए जाने का इम्कान है। ताहम खबर सिर्फ ये है कि शाहिद खकान अब्बासी के पार्टी हुदा लेने या ना लेने का फैसला ताहाल नहीं हो सका। भाई ये ख़ानदान है, आप उसके बारे में कुछ जुमला भी करेंगे तो ये बादशाहत है, आप कैसे रह सकते हैं पार्टी में कोई हुदा, ये शाहिद खकान अब्बासी को समझना चाहिए। तो ये जनाब हालात हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी शदीद अदम इस्तेकाम का शिकार है। कहीं लीगल नोटिस आ रहे हैं, कहीं राब्ते करने पर लोग आ ही नहीं रहे, कहीं नवाज़ शरीफ जैसा बंदा जो है पहले मिल जाया करता था, सपोर्ट भी होती थी, वो अब सवाल ही नहीं गोल करने पर लगा हुआ है, सवाल का जवाब ही नहीं दे रहा कि जी मिलना भी है या नहीं मिलना। ये तो हालात हैं। अल्लाह हाफ़िज़।